الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ عزیز طلبہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مسلمان پیدا کیا۔ اللہ کا کروڑ ارب شکر ہے جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اس کا شرف دیا۔ اور عزیز طلبہ، آج کی بدن جو ہم نے سجائی ہے، یہ محمد احسن اختر ملک صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری منسٹری آف واٹر اینڈ پاور، حکومت پاکستان، انہیں ہم نے چیف گیسٹ کے طور پر انوائٹ کیا۔ آج واقعی وہ چیف گیسٹ ہیں ہمارے، اور ہمارے گھر کے اپنے آدمی علی پور چٹھا کے بڑے پڑھے ہوئے ہیں۔ علی پور چٹھا کے ہائی اسکول کے درخشندہ ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے۔ اور عزیز طلبہ، یہ ملک صاحب کی بہت مہربانی، آتے آتے علی پور چٹھے میں دیر تو کر دی، چلو دیر آئے درست آئے۔ تو ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی انسان جو ہے جب کوئی پانجی چاڑتا ہے تو اس کا صلہ جو ہے اچھے الفاظ میں اور اچھے انداز میں، اچھی قومیں جو پڑھی لکھی قومیں ہیں وہ اچھے انداز میں اس کا صلہ دیتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ملک صاحب کو جس شہر پر وہ پڑھتے رہے ہیں، جس اسکول میں پڑھتے رہے ہیں، جس میں انہوں نے آنے کی خود تشریف لائے 5-6 مہینے پہلے، تو آج میں انہوں نے باقاعدہ میں نے کہا ملک صاحب آپ پہلے آپ خود اپنی مرضی سے تشریف لائے تھے، آج میں جناب کو انوائٹ کر رہا ہوں۔ تو ملک صاحب نے میری بات کو آنر کیا، اور میں نے پوچھا پرسوں میں نے پوچھا جناب یہ فرمائیں کہ کون کون کے ساتھ آپ کے لا کر میں ادھر بٹھا دوں سیٹ پہ۔ تو خوش قسمتی ملک صاحب نے کہا کہ یاد دیکھیں عزیز طلبہ، اصل اس کا ایکسپوئر جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں۔ ہمیں 40 سال 45 سال گزرنے کے بعد ملاقات ہوئی، لیکن خد و خال ہم ایک دوسرے کے پہچان گئے۔ وہی بات ہے کہ بچپن کی جو یادیں ہیں وہ تازہ رہتی ہیں جب بھی انسان تازہ کرتا ہے، لیکن ایکچولی اس کا بینیفٹ جو ہے وہ بزم آپ کے نام ہے کہ ہم نے جو بننا تھا وہ بن گئے۔ ہم تو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، آپ نے باغ دور سنبھال لیا ملک کی۔ ملک کو اچھے طالب علم کی ضرورت ہے، ملک کو اچھے پروفیسر کی ضرورت ہے، ملک کو اچھے ڈاکٹر انجینئر کی ضرورت ہے، ملک کو اچھے بیوروکریٹ کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ بابا گچو صاحب نے اپنی پرانی یادیں بہت اچھے پرائے میں بیان کی، تو میں بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ادھر آنے پر۔ اور ان کے اساتذہ کو میں نے، میرے بھی استاد ہیں عبداللہ ڈار صاحب، ان کو لا کر بٹھا دیا۔ مرزا اقبال صاحب کی معذرت ہے، ان کی صحت زیادہ کمزور تھی، وہ نہیں آ سکے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ملک صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو گھر میں جا کر سلوٹ کیا جائے، اور اپنے پرانا شاگرد رشید ہونے کا ابھی مجھے ملک صاحب بتا رہے تھے کہ میری انگلش میں اچھی پوزیشن ہوتی تھی، انگلش میری اچھی تھی، تو مرزا صاحب ساری عمر 35-36 سال انگلش ہی پڑھاتے رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب اتنے بڑے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے ساتھ سید جو ہیں جنہوں نے 15-16 سال ایز اے ہیڈ ماسٹر بھی کام کیا اور 20 سال ایز اے ٹیچر کام کیا، وہ سر سید ہے مرزا اقبال صاحب ہمارے علاقے کے۔ تو یہ حکومت پاکستان کا حکم نامہ آیا کہ 2011 کو ہم نے پاک چائنا فرینڈشپ سال ڈکلیئر کیا ہے، اس لیے اسے جون سے منایا جائے، شان و شوکت سے منایا جائے۔ تو میں اپنی رپورٹ پیش کرتا ہوں کہ بیسٹ ریزلٹس ان گجرانوالہ ڈسٹرکٹ 2010 سرٹیفکیٹ واز اوارڈیڈ ٹو دا پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج علی پور چٹھا پروفیسر محمد ارشد جوید بائی کمشنر محمد سعید والا آن اسلام ٹیچر ڈے آن 5 اکتوبر 2010 ایٹ آرٹ کونسل گجرانوالہ۔ جو ہمارے ادھر چھوٹا سا کالج ہے، ہمارے اساتذہ کی، ہماری ٹیم کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ کمشنر صاحب نے اور ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں یہ ایوارڈ بیسٹ ریزلٹس پر سرٹیفکیٹ پیش کیا، اور ہمارے اساتذہ ٹیچر یہ پروفیسر سفیر صاحب بھی ادھر موجود تھے جب انہوں نے ایوارڈ یہ دیا۔ تو نام کا تو کچھ بھی مل جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس سال ہم نے 14 نومبر سے کالج سٹارٹ ہوئے، 14/9 کو کالج 14/9/2010 کو کالج کا سیشن سٹارٹ ہوا، تو اس میں یہ کارکردگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے دوسری جو ہے بات 133 اقبال ڈے
سیلیبریشن جو ہے وہ ہم نے منعقد کی. اس پر جو ہمارے پاس وردی چیف گیسٹ تھے، انوائٹڈ چیف گیسٹ تھے، اور اسپیکر مسٹر افتخار احمد چیمہ، ریٹائرڈ جسٹس MNA 101 گجرانوالہ تھے. چیمہ صاحب نے اپنے دستے مبارک سے بچوں کو انعام بھی دیے، اور اپنی جیب سے اول اور دوم پوزیشن آنے والے اقبال کہ وہ شدائی ہیں، قائد اعظم اور اقبال کے وہ شدائی ہیں، اس پر وہ اپنی جیب سے ہر سال آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور اسی گراؤنڈ میں بچوں کو اپنی جیب سے انعامات سے نوازتے ہیں. اس کے بعد لیکچر آن ہیلتھ اویئرنیس. اس کالج میں ہم نے لیکچر آن ہیلتھ اویئرنیس اینڈ نو اسموکنگ کا ارینج کیا، جو 31/1/2011 کو تھا. انوائٹڈ اسپیکر اینڈ چیف گیسٹ واز ڈاکٹر نثار احمد چیمہ، EDO ہیلتھ، جو کہ MNA صاحب افتخار احمد چیمہ صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر گجرانوالہ بھی تھے. دونوں نے اپنا بہت مزیدار لیکچر جو ہے بچوں کو دیے کہ ہیلتھ اویئرنیس کیا ہوتی ہے، سگریٹ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو بچوں نے اسے بہت پسند کیا. اور قائد کا 134 جو ہے برتھ ڈے سیلیبریشن ہم نے اس کالج میں منائی. اس میں ڈاکٹر اقبال صاحب ہمارے وائس پرنسپل، ان کی تقریر تھی. پروفیسر حافظ منور اقبال ڈسٹرکٹ کے ہیں ہمارے، ان کی تقریر تھی، اور پریزیڈینشل اسپیچ جو تھی وہ میری تھی. اس کے بعد 5واں پروگرام جو ہے ہم نے اس سال جو کیا 2010-2011 میں، پاک چین فرینڈشپ سیلیبریشن. پاک چین فرینڈشپ سیلیبریشن آن 13/2/2011 presided by Principal Government Degree College, Alipur Chattha, and comprehensive lecture was delivered by the Professor Hafiz Munawwar Iqbal, جو کہ ہمارے ہسٹری کے پروفیسر ہیں. اور پریزیڈینشل اسپیچ جو تھی پاک چائنا فرینڈشپ پہ، وہ میری تھی. اور اس کے بعد چھٹا جو ہے کہ اس پروگرام کمپٹیشن جو ہے اس کا ہم نے انعقاد کیا کالج میں پاک چائنا فرینڈشپ پہ. تو اس کمپٹیشن میں یہ 15/2/2010 کو ہوا، جس میں 2 ٹیمیں ہمارے کالج کی تھیں، 1 ٹیم بعض اسکول کی تھی. اور لاسٹ جو ہے آج 7 نمبر جو ہے اینول اسپورٹس جو ہے، اینول اسپورٹس سیریمنی ڈیڈیکیٹڈ ٹو پاک چائنا فرینڈشپ 17/2011 سے 19/2011 جو آپ منا رہے ہیں. اس پر جناب وردی چیف گیسٹ کے ہاتھ سے آپ کو انعامات سے نوازا جائے گا، جو اول 2 نمبر 100 پوزیشن والے آئیں گے. تو چائنا کے حوالے سے جو بات کریں، ایک تو بات میں نے صرف چائنا کے حوالے سے کرنی ہے. ملک صاحب، میں نے چائنا کو 92 اگست میں وزٹ کیا. اس وقت میں لیکچرر تھا گورنمنٹ کالج آف سائنس لاہور پہ. تو میں چائنا گیا تو چائنا کی ترقی کا راز دیکھا. تو ان کا جو لیڈر ہے، ان کی ایک دو باتیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. موزے تونگ جو ان کے لیڈر تھے، تو وہ بہت بڑے جنگیردار تھے، کوئی مزدور آدمی نہیں تھے جو انقلاب لائے. سب سے پہلے انہوں نے اپنی جنگیر جو ہے گورنمنٹ کو ڈیڈیکیٹ کی، گورنمنٹ کو حوالے کی، تو پھر اصلاحات نافذ کی. ہم اپنی نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کی کرنا چاہتے ہیں. یہی منافقت اور بے ایمانی، یہی رول آف لا نہیں ہے. اور دوسری بات کہ موزے تونگ جو ہے، جب اس نے انقلاب لائے تو کچھ تھوڑے دنوں کے بعد ہی آٹا اور گندم کی شارٹیج ہو گئی. تو جب سروے کیا گیا، رپورٹ بھیجی، ہماری رپورٹ تو ملتی نہیں ہے. جب انہوں نے رپورٹ لی تو آٹا بلیک کرنے والے اور گندم بٹسا بلیک کرنے والے لوگ جو تھے، وہ موزے تونگ کے دوست تھے اور ساتھی تھے، جو داعیے انقلاب میں شامل تھے. تو اب موزے تونگ نے دیکھا کہ اگر ان لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ اپنے دوستوں کو اس نے ختم کر دیا، مار دیا، کل کر دیا. اور اگر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ملک جو ہے یہ ترقی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے الٹیمیٹلی فیصلہ کیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اور مار دیا جائے. آج تک 62 سال گزر جانے کے بعد نہ آٹا شارٹ ہوا ہے، نہ گندم شارٹ ہوئی ہے، نہ کوئی بلیک کرنے والا ملتا ہے. عزیز طلبہ، یہ ان کے رول آف لا، جس ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں، ایک رول آف